لائیو سیشن کریں گے اور ہمارا ٹاپک جو ہے دیٹ از آن ورک پلیس ٹاکسیسٹی، جینڈر رولز اینڈ فیمنزم۔ تو آج کا یہ لائیو سیشن ہوگا جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے میل فیمنسٹ جن کا نام ہے احسن بودلہ، اور یہ جو ہے صاحب یہ آتھر بھی ہیں آف اے بک وچ از میں فیمنسٹ کیوں ہوں۔ تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین کے مسائل ہیں اسپیشلی ورک پلیس ریلیٹڈ، تو وہ کیا فیس کرتی ہیں اور ان کی جو آواز ہے، ان کی جو بات ہے وہ کیا ہے، اور اس کو پھر ہم فیمنزم کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ جو فیمنزم ہے اس لیے ہم نے ایک فیمنسٹ سے بات کرنی ہے کہ وہ کون سی باتوں میں سپورٹ کرتے ہیں اور کون سی باتیں ہیں جس میں ہم ابھی اویئر نہیں ہیں۔ سو دس از وٹ وی گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو میں ویٹ کر رہی ہوں کہ احسن بودلہ جو ہے وہ جوائن کریں، انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ آپ چیک کریں، احسن بودلہ سر آپ چیک کریں، آپ کو میں نے انویٹیشن دیا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہوپ فلی آپ سیشن میں جوائن ہو جائیں گے۔ جی، سو وی کین اسٹارٹ ٹوڈے، وی کین ٹاک اباؤٹ دس۔ We're going to be talking about workplace challenges that women face, and we're also going to be talking about feminism. So, جی آپ کی انوائٹ میں نے ایکسیپٹ کی ہے، اور آپ خود بھی دیکھیں بودلہ صاحب آپ کو کوئی میسج آیا ہوا ہے آف ریکویسٹ ٹو جوائن، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں میری طرف سے آپ کو۔ اچھا انیبل ٹو جوائن ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ ٹرائنگ تاکہ میں آپ کو آن بورڈ لے لوں۔ I've sent you invitation again, accept کر لیں۔ جی سر۔ I've sent you the invitation again. Yes. You're with me now? Yes. آپ کیمرہ کو ریورس کر لیں۔ آپ یس ہاں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی آواز لو ہے لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کو میری آواز کلیئر ہے؟ بہت کلیئر ہے۔ اچھا میں ایک منٹ کی میں نے ایئر بڈس لگائے ہوئے، اگر آپ کہتی تو میں اتار لوں؟ دیکھ لیں کیونکہ مجھے آپ کی آواز ویسے ہلکی آ رہی ہے، ساؤنڈ والیوم تھوڑا سا لو ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو آڈینس اگر ہمیں بتائیں کہ آپ کا والیوم آواز کا سفیشینٹ ہے کہ نہیں، مجھے تھوڑا لو لگ رہا ہے، آپ دیکھ لیں اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اچھا ایک منٹ، اب آواز ٹھیک ہے؟ یس اٹس بیٹر۔ I think we can start. ٹھیک ہے۔ So I'm Dr. Hamd and آپ میں سے جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ already مجھے جانتے ہوں گے۔ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، میں انیٹمی پڑھاتی ہوں۔ I'm a doctor, that is I have done my MBBS and I've also done my FCPS in anatomy، اور میں اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں سدرن پنجاب کے ایک میڈیکل کالج میں، اور میں نے اس وقت یہاں پہ انوائٹ کیا ہے احسن بودلہ صاحب کو۔ اور احسن بودلہ صاحب جو ہیں، پہلے یہ بتاتی جاؤں کہ وہ ایک میل فیمنسٹ ہیں، فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ شاید میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، پہلے تو تھینک یو کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے۔ جب میں نے مینشن کیا، جب میں نے فلائر پریپیئر کیا تو مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ میل فیمنسٹ بھی ہوتے ہیں، تو پہلے تو ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایوری بڈی واز کیوریس اینڈ دے ور آسکنگ می کہ ہم نے فیمیل فیمنسٹ کے بارے میں تو سنا ہوا ہے جو انوالوڈ ہوتی ہیں ایکٹیویزم میں، تو یہ میل فیمنسٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی پاکستان میں، تو یہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا آپ اپنا انٹرو دیجیے گا کہ آپ فیمنسٹ، آپ کی بک بھی ہے جو پبلشڈ ہے میں فیمنسٹ کیوں ہوں، تو آپ خود سے تھوڑا سا انٹرو دیں۔ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے ساتھ اس سیشن میں، اور بینگ اے فیمنسٹ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے سیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، اور اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے۔ تو جہاں تک میری بات ہے تو میں جو ہوں وہ میل فیمنسٹ، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے
یہاں پہ بڑا عجیب سا اس کو دیکھا جاتا ہے، عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اور پہلے تو یہی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کیا مرد فیمنسٹ ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ایک پدر شاہی جو سماج ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. جب آپ ایک مرد یہ دعویٰ کر دے کہ میں فیمنسٹ ہوں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. نہ صرف مردوں کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، خواتین کو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ جو ایسے مرد فیمنسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ بس خواتین کے قریب ہونے کے لیے یہ اس طرح کا اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں تاکہ یہ خواتین کے قریب ہو سکیں، تاکہ یہ ان کے ساتھ جو ہے زیادہ وقت جو ہے نا وہ گزار سکے. تو حالانکہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے نا یہاں پہ ہمیں ہر طرح کے جو اس طرح کے فیلڈز ہیں نا وہاں میں اس طرح کے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے لبادے بھی اڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں اس چیز کو بالکل بھی ریجیکٹ نہیں کرتا. ہاں جہاں تک میری بات ہے تو میں جو ہوں وہ بیسیکلی تو ایک گاؤں سے ہوں، ایک ٹریڈیشنل جو ماحول ہے کلچرل وہاں سے ہی میں نکل کے آیا، اور میری جو پرورش ہے میری کنڈیشننگ بھی اسی ماحول میں ہوئی، اسی پیٹریارکل ماحول میں ہوئی جس میں ہم سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. اور شروع میں ظاہر ہے میں بھی ایسا ہی تھا، ایک ٹریڈیشنل مرد تھا، اور میں جو چیزیں یہاں پہ مردوں کو جیسے بتائی جاتی ہیں تو میں نے بھی ہمیشہ ویسا ہی مرد بننے کی کوشش کی. اور جو ہے لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے میرا تھوڑا ایوولوشن ہوا، میں نے چیزوں کو پڑھنا سٹارٹ کیا، میں نے آبزرو کرنا سٹارٹ کیا. خاص طور پہ میں نے فیمنزم کو جب پڑھنا شروع کیا تو پھر یہ ہے کہ مجھے یہ لگا کہ یہ جو یہاں پہ ہمارے ہاں مرد کا ایک روایتی مرد کا جو ایک تصور ہے یہ بہت ہی ٹاکسک ہو گیا ہے. نہ صرف یہ خواتین کے لیے، کیونکہ خواتین تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرتی ہیں، بلکہ مرد خود بھی سفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس پہ پھر میں نے بہت ساری چیزیں ان لرن کی، بہت ساری چیزیں ری لرن کی. ایک پروسیس ہے، ایک ایوولوشن ہے جس کے بارے میں میں نے اپنی بک میں بھی کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ لکھا ہے، اپنے بچپن سے لے کے تو اب تک جو بھی میرا یہ سفر رہا. اور باقی جو ہے وہ بائی پروفیشن یہ ہے کہ میں نے ماسٹرز جو ہے وہ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے 2009 کے اندر میڈیا اسٹڈیز میں. اس کے بعد میں جابس کرتا رہا ہوں، پھر میں نے جو ہے وہ بلاگ رائٹنگ سٹارٹ کی، پھر میں نے سوشل ایشوز پہ لکھنا شروع کیا. تو جب میں نے سوشل ایشوز پہ لکھنا شروع کیا تو اس کے بعد سے میرا جو تھوڑا رجحان ہے وہ اس طرف زیادہ گیا. اور پھر مجھے کئی خواتین نے آن لائن کہا کہ آپ اس بارے میں لکھا کریں، آپ ہماری بات کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم تو بات نہیں کر سکتی. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ اس پہ بات کرنا اور بھی ضروری ہے. جہاں تک جس ڈیبیٹ کی بات ہے تو اس کے اندر جو ہے نا دو اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں. ایک یہ صرف یہاں نہیں مسئلہ، ویسٹ کے اندر بھی بڑا اس کے اندر پرابلم ہے. جو کچھ اس کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں، جو فیمنسٹ ہیں، جو فلاسفرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ فیمنسٹ نہیں ہو سکتے. اور ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ جتنا مرضی کوشش کر لے ایک پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھ کے تو وہ اس کے اندر سے وہ چیز نہیں نکل سکتی. کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہے وہ میسوجنی کی فارم میں، ٹاکسک میسکولینٹی کی فارم میں وہ سامنے آ ہی جاتی ہے. تو اس لیے اور پھر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو خواتین کے مسائل ہیں اس پہ خواتین کو ہی بات کرنی چاہیے، خواتین ہی اچھی لگتی ہیں اس پہ بات کرنا، اور اگر اس میں بھی مرد آ جائیں گے تو ان کی جو اسپیس ہے وہ بھی مزید کم ہو جائے گی. بٹ اس کے دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیمنزم از نتھنگ ٹو ڈو ود اسپیسیفک جینڈر. یہ کسی ایک اسپیسیفک جینڈر کے ساتھ جو ہے نا اس کا کوئی آپ اس کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک فنومینا ہے، یہ ایک پوری کی پوری ایک تحریک ہے جو کہ دنیا کے اندر مختلف ویوز کی فارم میں ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں خواتین بھی تھی، اس میں مرد بھی تھے، اس میں ٹرانسجینڈرز بھی تھے. تو اس کو آپ صرف ایک کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے. ہاں جو اس کا پرائم آبجیکٹو آپ کو کہنا چاہیے وہ obviously جو خواتین اور مردوں کی برابری کا ہی ہے. اور اس کے اندر جو ان کا خواتین کا اس پیٹریارکل سسٹم کے اندر استحصال ہوتا ہے تو
وہ پریسڈ ہیں تو اس کو ختم کرنا ہی ہے. تو ظاہر ہے جو ہے پھر مرد جو ہے وہ اس کا بینیفیشری بھی ہے اسی سسٹم کا, تو مرد پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, مرد کی بات تو پھر کرنی پڑتی ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کے باوجود جب تک مرد اس میں نہیں شامل ہوں گے تب تک یہ جو ہے یہاں پہ صرف خواتین کے لیے اس تو پورے طور پہ اس طرح سے نہیں لے کے چل سکتی. اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ اگر مرد اس میں شامل ہوں گے, مرد اس کو سمجھیں گے, چونکہ خواتین مردوں کی وجہ سے ہی سفر کر رہی ہوتی ہیں, تو اگر مردوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو بہت ساری چیزیں مطلب کافی حد تک بہتر ہو جائیں. اس میں ایک جسٹ ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. ایما واٹسن نے یونائٹڈ نیشنز میں ایک اسپیچ کی تھی 2014 کے اندر, جس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا ہی فار شی, اور یہ پھر بعد میں ہیش ٹیگ بھی بنا اور یونائٹڈ نیشن نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اور اس اسپیچ کے اندر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ تو اپنی جو لڑائی ہے وہ لڑ رہی ہیں, وہ تو اپنے ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہی ہیں, وہ تو وہ کرتی رہیں گی, بٹ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب مرد بھی اس تحریک میں, اس جو ہے اسٹرگل کے اندر ان کا ساتھ دے, بجائے اس کے کہ وہ اپریسر بنے, وہ جو ہے جو اپریسڈ ہیں ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں. اور اگر وہ اپنے ہی کریں گے تو کب کریں گے, اور وہی اس چیز کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو پھر وہ ان کی اسپیچ کافی فیمس ہوئی, اور یہ جو ہیش ٹیگ ہے یہ بعد میں یونائٹڈ نیشن نے کافی زیادہ اس کو یوز کیا اپنے سوشل میڈیا کمپینز کے اندر, کہ ہی فار شی کا جو یہ ایک جس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ کنسیپٹ ہے, بیسیکلی یہ وہی ہے کہ میل فیمینسٹ جو ہیں وہ ان کو بھی اب سامنے آنا چاہیے. اچھا, میں اگر آپ مجھ سے میری پرسنل اوپینین پوچھیں تو آئی ایم ایکچولی ود دا سیکنڈ اسکول آف تھاٹ. بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کروں گی کہ اس میں میل فیمنسٹ ہونا بلکہ ایک اچھی بات ہے. یہ تو دیکھیں نا, ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے. اب اس آئیڈیالوجی کو میل جینڈر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, فیمیل جینڈر بھی سپورٹ کر سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ہم فیمنزم کی بات ہو تو اس میں صرف فیمیل فیمنسٹ ہی ریپرزینٹ کر سکتی ہیں یا وہ بات کر سکتی ہیں. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ فیمیلز کو تھریٹن ہونے کی ضرورت ہے. یہ ڈیفینیٹلی ٹرو ہے کہ میلز جب خود اس موومنٹ میں انوالو ہوں گے تو obviously یہ موومنٹ اسٹرینتھن ہوگی, اور اس کو ہم اگر پازیٹیو سینس میں لیں تو یہ بلکہ ایک کولیبوریشن ہوگی اور مزید انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی بٹوین دا ٹو جینڈرز rather than the distance which is increasing between genders. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, اور میں میل فیمنسٹس کو بلکہ ایڈمائر کرتی ہوں, کیونکہ اس کے لیے بہت کریج چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ جو ہمارے ٹریڈیشنل obviously جس قسم کی باتیں ان کو سننی پڑتی ہوں گی, مطلب میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ ان کو کس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہوں گی میل فیمنسٹ کو. سو اس کے لیے بھی کریج ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی آن بورڈ ود اٹ. اچھا, اب آج کے ہم اس ڈسکشن پہ کے فوکس پہ آتے ہیں کہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں اباؤٹ ورک پلیس ٹاکسیسٹی, دا چیلنجز دیٹ ویمن ہیو فیسڈ. ہمیں پتہ ہے گلوبلی بھی ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, اٹ ہیز بین ڈیفیکلٹ فار ویمن ٹو اسٹیبلش دیئر نیش. اور میں کیونکہ خود بھی ورکنگ وومن ہوں تو میں بہت سارے چیلنجز کو سمجھتی بھی ہوں, لیکن اس میں ہم ایک لسٹ اگر بنائیں کہ کون کون سے چیلنجز ہیں, کون کون سے کی پرابلمز ہیں جو ویمن فیس کرتی ہیں, تو اس میں میں نے جو لسٹ بنائی اس میں جو پہلی چیز ہے جس پہ میں چاہ رہی ہوں آپ بھی روشنی ڈالیں کہ جو جینڈر پے گیپ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جینڈر پے گیپ جو ہے اس میں کتنا ڈفرنس ہے, اور کب اس کو بہتر کیا گیا, اور اس وقت دنیا میں بھی گلوبلی کیا اس میں سچویشن ہے جینڈر پے. اور یہ ڈفرنٹ جابس کی میں بات کر رہی ہوں, میں کسی اسپیسیفک فیلڈ کی یا ڈومین کی بات نہیں کر رہی, جنرلی. اچھا, جو آپ نے یہ جینڈر پے گیپ کی بات کی ہے نا, تو یہ بالکل یہ بڑا ایک میجر ایشو ہے جو کہ ورکنگ وومن کو فیس کرنا پڑتا ہے یہاں پہ, کیونکہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے یا جس کو آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پہ تو یہ شاید ابھی گریجولی کم ہو رہا ہے یہ والا گیپ. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس گیپ کو منیمائز ہم کر لیں ود دا بیسٹ آف ٹائم, کیونکہ وہاں پہ یہ ویوز آئیں فیمنزم کی, وہاں پہ پوری ایک تحریک ہے, اور اسی کی بیسس پہ جو ہے وہ خواتین کو بہت سارے رائٹس ملے, جیسے ووٹنگ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, جیسے جاب کے اوپر اس طرح کے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ وہاں پہ ان کو اس وجہ سے ان کے پر فوکس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان جیسے پیٹریارکل سوسائٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ یہ گیپ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا, اور یہاں پہ سب سے بڑا جو چیلنج گیپ کے آنے سے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ
یہاں پہ ایک تو پہلے جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا, تو ورکنگ وومن کے بارے میں کوئی اوپینین بھی لوگوں کا اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا. تو پھر جو خواتین ہیں وہ جو ورکنگ وومن جب وہ آتی بھی ہیں کسی فیلڈ میں, تو ایک طرف تو وہ اس سارے بیک لیش کو, اس ساری جو ہیٹریڈ ہے اس کو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں, تو دوسری طرف جب وہ اتنی ایفرٹس کرتی ہیں اتنا ہی وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ کام کرتی ہیں جتنا مرد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کم جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ورلڈ اکنامک فورم کی جو ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ ہر سال وہ پبلش کرتے ہیں, جس کے اندر وہ جو ہے وہ جینڈر گیپ انڈیکس بتاتے ہیں پوری دنیا کا, تو پاکستان اس میں سب سے اینڈ پہ اس دفعہ ہے. 148 کنٹریز میں پاکستان از 148 نمبر پہ, تو یعنی سب سے اینڈ پہ پاکستان ہے. اور اس کے اندر جو ان کے انڈیکیٹرز تھے نا, اس میں ایک ظاہر ہے ایک تو ایجوکیشن کے اندر جو گیپ ہوتا ہے میل اور فیمیل کا, اس پہ وہ فوکس کرتے ہیں. پھر پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, پھر ہیلتھ کے اوپر ہے, اور پھر یہ جو پروفیشنل اور اکنامک گروتھ کے اندر آ جاتی ہے چیز, اس میں یہ جینڈر پہ جو گیپ ہے یہ بھی آتا ہے. تو اس میں جو پاکستان کا وہ بہت ہی کم تھا, اور اسی وجہ سے جو انہوں نے اس میں پاکستان کو بہت کم جو ہے وہ اپنا جو ان کا ایک اسکیل تھا اس کے اوپر وہ انہوں نے کم جو ہے وہ نمبرز دیے. اور پاکستان اسی وجہ سے بھی ایک یہ بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ آیا اس میں. تو آپ یہ کلیریفائی کر رہے ہیں کیونکہ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, وہ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ دیر از نو ڈفرینس برابری ہے بٹوین مین اینڈ ویمن. اچھا, یہاں پہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں علی خان دورانی صاحب, یہ میرے ہسبینڈ ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں آئی آلسو ایکسپیرینس جینڈر پے گیپ although both hired and on same skill level. تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں جینڈر پے گیپ ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی ساری ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, اور یہ جو آپ نے بتایا دیٹ از ڈسپیرٹی انڈیکس, رائٹ, کہ ڈسپیرٹی انڈیکس اتنا زیادہ ڈفرینس ہے. تو پہلی بات تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اکوالٹی اور رائٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے, تو یہ چیز تو ڈسپروو ہو جاتی ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل برابری پہ ہیں اور سیم ایفرٹ پہ یا سیم لیبر پہ ان کو وہی سیم ان کو ریٹرن مل رہا ہے. یہ بات. اچھا, اگلی دوسرا میں آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی, یہی ورک پلیس سے ریلیٹڈ جو ایک اور چیلنج ہے کریئر اپرچونیٹیز کی. اگر ہم بات کریں کہ کیا اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, کیا ساری فیلڈ میں ویمن ریپرزینٹیڈ ہیں, کیا ان کو ہر ڈفرینٹ فیلڈ میں آنے کے لیے آسانیاں ہیں, راستے اسی طرح سے جیسے میلز کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, کیا ان کے لیے سملر کریئر اپرچونیٹیز ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈز؟ بالکل ایسا نہیں ہے, اور بہت ساری ہرڈلز ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں. نو ڈاؤٹ ابھی آج کل ہمیں کچھ اس طرح کی ایگزامپل سامنے ہمارے آ جاتی ہیں کہ جیسے پولیس کے اندر خواتین جا رہی ہیں, یا آرمی کے اندر خواتین جا رہی ہیں, یا وہ ایئر فورس کو جوائن کر رہی ہیں, فورسز میں اگر میں بات کروں, ٹھیک ہے. اسی طرح اور ڈفرینٹ کچھ فیلڈز ہیں, جیسے جو یہ ماؤنٹینئرنگ ہے اس کے اندر بھی کچھ خواتین نے اس کو ایز اے پروفیشن جوائن کیا اور انہوں نے کافی سکسیزفل ہوئیں. یا اسپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو اسپورٹس کے اندر بھی وہ آپ کو آگے آگے کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں گے نا تو ابھی بھی پاکستان کے اندر خواتین کے لیے 2-3 پروفیشن ہی اچھے سمجھے جاتے ہیں. اچھے سے مراد میری ہے کہ جس کو سوسائٹی تھوڑا سا اپروو کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے, جس میں ایک ڈاکٹر ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. یہ دو جو ہے نا سب سے زیادہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے لازمی جاب کرنی ہے تو بس آپ پھر یہ کر لیں. اور اس سوچ میں سے نکلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر کسی کا نیچرل ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ وہ ان پروفیشن میں جائے. لیکن یہاں پہ پھر جینڈر اسٹیریوٹائپس کی بات آ جاتی ہے. ہم یہاں پہ جینڈر رولز کی بھی بات کریں تو جینڈر اسٹیریوٹائپس کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو بھی آپ نے 2 پروفیشنز کے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہے یا ٹیچنگ ہے, میڈیسن میں ہے, اس میں ہم عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسپیکٹ بھی زیادہ ہوگی خواتین کی, اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن کے لیے کیونکہ نرچرنگ ہے ان کی ٹیمپرامنٹ, تو اس وجہ سے یہ والی جو فیلڈز ہیں وہ ان کے لیے یہ فیمینن فیلڈز ہیں, مطلب دیتے ہیں وہ فیمینن, تو یہ ان فیلڈز میں چلی جائے. تو لیکن یہ میرا خیال ہے اس طرح کی اسٹیریوٹائپنگ نہیں کرنی چاہیے. دے آر ویمن ہو کوڈ بی گڈ ان انجینئرنگ, کمپیوٹر پروگرامنگ, ابھی آپ نے بالکل صحیح بتایا ماؤنٹینئرز اب ویمن ہے, اور بہت ساری فیلڈز ہیں جن میں گلوبلی تو ویمن اپنے آپ کو بالکل منوا چکی ہیں, پائلٹس بھی ہیں, اور مطلب ڈفرینٹ فیلڈز میں. سو یہاں پہ بھی ہمیں اس سوچ میں سے نکلنا پڑے گا
کہ اگر آپ کی ہماری کوئی بیٹی ہے جو کہ اس کو انٹرسٹ نہیں ہے میڈیسن میں یا وہ ٹیچنگ نہیں کرنا چاہتی اور وہ اگر انجینئرنگ میں جانا چاہتی ہے تو اس کو ہم ڈسکریج نہ کریں بلکہ انکریج کریں اور ورک پلیس میں بھی ان کے لیے ایسی اپرچونیٹیز ہوں کہ وہ میلز کے بالکل شانہ بشانہ جو ہے وہ ان فیلڈز میں سکسیسفل ہو سکے. اچھا ایک اور بات اس میں جو کرنا چاہ رہی تھی جو مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہی تھی، میڈیسن میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹیچنگ پروفیشنز میں بھی خواتین ہیں لیکن ان پروفیشنز میں بھی along with other professions چاہے وہ لاء کے ہیں، پالیٹکس ہے اور انجینئرنگ جو بھی ہم نے ڈفرینٹ مارکیٹنگ کی ہم بات کر لیں، جو اپر مینجمنٹ لیڈرشپ رولز ہیں وہ عورتوں کے کم. موسٹلی جب آپ اپر مینجمنٹ کو دیکھتے ہو تو وہاں پہ ایون لنکڈ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اور اسٹڈی کی گئی جو لیٹسٹ 2024 کی اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اپر مینجمنٹ پوزیشنز میں اور جو لیڈرشپ رولز ہیں وہ ویمن کے are just 25 to 30%. This means a quarter of women they are in leadership positions. اور گلوبلی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اگر آپ ہیڈز آف کنٹریز دیکھ لیں یا جو بھی آپ دیکھ لیں تو 25% سے زیادہ ریپرزنٹیشن یا 30% سے زیادہ ویمن کی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ مکمل طور پہ اس پیٹریارکل مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں پائے. اس دنیا کے جو سسٹمز ہیں نا، اسپیشلی جتنے بھی سارے ان کے جو رولز ہیں وہ مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اور مرد اس کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں. اب یہ بات ظاہر ہے مردوں کو اچھی نہیں لگے گی لیکن یہ ہے تو فیکٹ کہ وہی انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں اور وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر کہ کون سا جو شعبہ ہے وہ عورت کے لیے ٹھیک ہوگا، کون سا شعبہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور کس پوزیشن پہ عورت آ سکتی ہے کس پہ نہیں آ سکتی. تو یہ جو آپ گیپ کی بات کر رہی ہیں یہ ابھی ویسٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی میرے ابھی جو جتنے بھی اس طرح کے جو کئی دوست باہر رہتے ہیں ان سے کبھی بات ہوتی ہے یا میں اس کے اوپر میں نے ایک دو جو ہے وہ آرٹیکلز بھی پڑھے تھے تو وہاں پہ بھی ابھی ہائر پوزیشنز پہ بہت کم خواتین ہیں اگر آپ ان کو میلز کے ساتھ کمپیئر کریں. ہاں یہ ہے کہ وہ کوشش ان کی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو گریجولی جو ہے وہ اس کو انکریز کیا جائے اور وہاں پہ ظاہر سچویشن بہتر ہو رہی ہے. لیکن پاکستان جیسی سوسائٹی میں تو بالکل ہی یہ بہت آپ کو کم نظر آتا ہے. اور پھر کبھی اگر کوئی عورت اس طرح سے کسی اس طرح کی ہائر پوزیشن پہ چلی بھی جائے تو اس کو بھی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، بہت زیادہ بیشنگ، بہت زیادہ ہیٹریڈ فیس کرنی پڑتی ہے، ابیوز فیس کرنی پڑتی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے صرف یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے. ٹھیک ہے تو ابھی اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ خواتین جو ہیں یہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ یہ صرف اپنی کچھ جو ان کے اندر ہڈن کوالٹیز ہیں، ان کی جو بیوٹی ہے یا اس طرح کی چیزیں یا کریکٹر کے اوپر کوسچنز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کئی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو جو بڑے بڑے جو ایک رائٹرز ہیں وہ بھی یہ جب بات کر دیتے ہیں آرام سے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے سال جو ہے وہ فیلڈ میں کام کیا جرنلزم کے تو اس کے اندر جو خواتین ہیں وہ تو بس کوئی ان میں قابلیت نہیں ہوتی، وہ تو اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے اوپر آ جاتی ہیں اور پھر مردوں کا وہ حق مار دیتی ہیں. تو یہ آپ نے بہت صحیح بات آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی یہ میں یہ پرسنلی فیل کرتی ہوں دس از جسٹ ٹو ڈسکریڈٹ ویمن کیونکہ وہی میلز یہ باتیں کرتے ہیں، صرف وہی میلز کرتے ہیں کیونکہ سب دیکھیں برابر نہیں ہوتے اور نہ ہی میں کہتی ہوں کہ سب مرد حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن جو میلز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کسی عورت نے اپنی جو اس کی ترقی ہے اس کو غلط طریقے سے وہ اس پہ بات کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور وہ کمپٹیشن سے ڈرتے ہیں. دے فیل تھریٹنڈ فرام وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں فرام ویمن اسپیشلی جو کمپیٹنٹ ہیں یا بریلینٹ ہیں تو وہ اس چیز کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ کسی کی اپنی کمپٹنسی ہے یا اس کی اپنی کوئی اس طرح کی قابلیت ہے کیونکہ وہ دماغی طور پہ جو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو کیوں اس طرح کی کمپٹیشن مل رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ دنیا میں ہر جگہ جی اور یہ پیٹریارکی کا حصہ ہے. کسی مرد کے بارے میں ایسا نہیں سنیں گی ان کو جو ہے نا ڈفرینٹ چیزوں میں ضرور ان پہ باتیں ان پہ بھی ہوتی ہیں اور ایسی بات ہے کہ کیریکٹر اسیسینیشن میلز کی نہیں ہوتی، میلز کی بھی ہوتی ہے لیکن ویمن کے کیس میں تو خیر ابتدا ہی اسی بات سے ہوتی ہے نا. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں لیٹن کا ورڈ ہے ایڈ ہومینم
it means that when you have lost the argument, you attack a person's character. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیریکٹر پہ اٹیک تب ہوتا ہے when the next person does not have any other argument against. So that means the person who is attacking your character has already lost the argument. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اب اگلی بات ہم کرتے ہیں پریگننسی ریلیٹڈ کہ کیا ویمن کو سپورٹ کیا جاتا ہے when they are pregnant, کیا میٹرنٹی لیوز کی کیا سچویشن ہے اور اس میں کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ورک پلیسز پہ یا نہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بڑا ایک جو ہے نا سینسٹیو ایشو ہے اور اس کے اوپر پاکستان میں تو بہت کم فوکس ہوتا ہے. مطلب وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ لیتے ہی نہیں ہیں لوگ اتنا زیادہ سیریس. اگر میں گھروں کی بات کر لوں ویسے پھر ہم ورک پلیس پہ بھی آتے ہیں اس حوالے سے کہ جب کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو ویسے تو ہم لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ عورت کی بہت زیادہ سب سے زیادہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آئیڈیل ہے عورت کے لیے اور فیملی سسٹم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن میں نے جو آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو مردوں کا بیہیویئر بڑا ویئرڈ سا ہوتا ہے ان کے ساتھ اور خواتین بھی اس طرح سے اس کو پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور پھر یہ کہ جو ہے وہ اس کو لے کے چھپاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا یہ بھی پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے ساتھ نارمل کام کرنا پڑتا ہے سارے گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. یعنی بالکل وہ اس کو ایسے لیتی ہیں جیسے کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت یہ شکایت کر دے تو اس کی اپنی جو گھر کی خواتین ہیں یا مرد وہ اس کو کہتے ہیں تم انوکھی ماں تو نہیں بن رہی, تم نے ہم بھی تو مائیں بنی تھی, ہم بھی ساتھ سارے کام کرتی تھی, ہم یہ بھی کرتی تھی, ہم وہ بھی کرتی تھی. تو اور جو مرد ہے نا یہ بہت انسینسٹیو مطلب ہیں انسینسٹیو اس معاملے میں. ان کو بالکل کوئی بتایا ہی نہیں گیا کہ جب یہ والا فیز آتا ہے تو آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس کی بھی ٹریننگ دی جانی چاہیے شادی سے پہلے کہ آپ کو اپنی جو لائف پارٹنر ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اس فیز کے اندر, کیونکہ یہ بہت مشکل فیز ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو اس کا بہت زیادہ مجھ سے پتا ہوگا, لیکن بینگ اے میل فیمنسٹ میں نے جو آبزرو کیا میں وہ یہ بات کر رہا ہوں. اچھا اب یہاں پہ جو آپ نے میٹرنٹی لیو اور ان ساری چیزوں کی بات کی نا تو اس کے اوپر جو یہاں پہ ایسے جو لوگ ہیں کئی جو کہ مطلب اس کے اگینسٹ وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک طرف تو خواتین چاہتی ہیں کہ ہمیں برابری ملے, ان کو اکوالٹی چاہیے, لیکن جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتی ہیں جی ہمیں جو ہے وہ میٹرنٹی لیو بھی دے, ہمیں یہ بھی دے, ہمیں وہ بھی دے, ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹریٹ کیا جائے مردوں سے. تو یہ چیز جو ہے یہ اکوالٹی تو نہ ہوئی نا پھر. تو اب آپ دیکھیں نا مطلب یہاں پہ آ کے بھی انہوں نے عورت کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کا یہ ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح نا ان کو جتنا ہو سکے جو ہے وہ دبایا جائے. حالانکہ ابھی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں انہوں نے تو لاز پاس کیے ہوئے ہیں, ان کی جو سسٹمز اتنے ریفائنڈ ہو چکے ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ یہ میٹرنٹی لیو جو ہے نا اس کا بغیر تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور نہ صرف جو ہے وہ خواتین بلکہ وہ تو مردوں کو بھی دے رہے ہیں میٹرنٹی لیو. اب تو پیٹرنٹی لیو بھی ملنی چاہیے بیکاز مین اور when he becomes a father تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم آف چاہیے اپنے ورک سے. اور یہ دیکھیں مجھے یہ خیال ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ واٹ از اکوالٹی اینڈ واٹ از ایکوٹی, ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں پہ بھی آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر عورتیں اکوالٹی کی بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سارے وہ کام کریں جو کہ ان کی فزیولوجی اور ان کی جو کہ نارمل پروسیس ہے اور ان کی بایولوجی کے بھی اگینسٹ ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اکوالٹی ڈیزرو کرتی ہیں. تو یہ والی جو آرگیومنٹ جو میلز دیتے ہیں اور اگر وہ دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے یہ بہت ہی ایک ان ایجوکیٹڈ اور ارریشنل مائنڈ ہی ہوگی جو کہ اس طرح کی آرگیومنٹ دے گی. ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ابھی میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ورک لائف بیلنس کے بارے میں. جب ہم جاب کی بات کرتے ہیں کہ ویمن جابس کر رہی ہیں تو ویمن کو کتنی سپورٹ ہے اور مین کو کتنی سپورٹ ہے, ورک لائف بیلنس ورکنگ وومن کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے, اس میں کیا بیریئرز ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سب سے پہلے تو ورکنگ وومن جو ہیں وہ ہیں ہی بہت کم. ان کو اجازت اگر دے بھی دی جاتی ہے تو کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہاں پہ ٹریڈیشنل جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھالے, وہ بچوں کو سنبھالے, اور مرد کا کام ہے وہ باہر جو ہے نا وہ اپنا جتنے بھی کام کرے گا اور وہ کما کے لائے گا اور وہ گھر کو کھلائے گا, اور اس طرح سے پورا ایک جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا. اور اس کے اندر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری جو سوسائٹی, ہمارا کلچر ہی ایسا ہے, اس میں یہ ساری چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں. اب چونکہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ لوگوں کے حالات جو مشکل ہوتے جا رہے ہیں کچھ اکنامک کرائسس کی وجہ سے, تو مہنگائی جب ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ لوگ جو یہ نہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ اسٹل وہ پھر دل پہ پتھر رکھ کے تو وہ اجازت دے دیتے ہیں اپنی خواتین کو کہ ٹھیک ہے آپ بھی کام کر لیں, آپ بھی ہمیں تھوڑا سپورٹ کر دیں. اور اس میں بھی ایک بڑا جو مجھے چیز اچھی نہیں لگتی کہ جو خواتین اس طرح جاب کہیں کر رہی ہوتی ہیں ان کی جو سیلری کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہوتا, اور ان کے اندر بڑا وہ عجیب تھا ایک آرگومنٹ آ جاتا ہے کہ دیکھیں جی جو یہاں پہ عائشہ زید ہے جو یہ کامنٹ ان کا یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بھی سننے کو پڑتا ہے, یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ جاب تو شغل ہے, اپنی عیاشی کے لیے جابس کرتی ہیں فیمیلز. وہ کہہ رہی ہیں یہ بھی سننا پڑتا ہے ورکنگ ویمن کو. جی بہت بہت زیادہ سننا پڑتا ہے ان کو, اور مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ سننا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک جو جاب کرنے والی خاتون ہے نا اس کے بارے میں جو پرسیپشن ہے ایک سوسائٹی کی وہ اچھی نہیں ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بہت سارے لوگ مجبوری کی وجہ سے ان کو اجازت تو دے دیتے ہیں کہ وہ جاب کر لیں, بٹ اگر ان کی مجبوری نہ ہو نا تو وہ کبھی بھی ان کو نہ نکلنے تھے, کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ جو عورت باہر نکلتی ہے, جو گھر سے باہر جا کے کام کرتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں کچھ غلطی کر رہی ہے, وہ صحیح نہیں کر رہی. حالانکہ یہ میرے خیال سے میلز پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے. the same thing can be applied on males کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو they have a جیسے وہ کہتے ہیں a sea of opportunities, a sea of opportunities to do whatever they wish to do, and most of the time they do take advantage of that freedom. اچھا لیکن اینی ہاؤ یہی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور جو بات میں کروں گی کہ رول ماڈلس, دیر از اے لیک آف فیمیل رول ماڈلس ورکنگ ویمن سے ریلیٹڈ. کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی پازیٹیو جو رول ماڈلز ہیں آف ویمن ان دا سینئر ایئرز آف دیئر لائف, کہ کیا یہ ہیں خواتین کی ینگ گرلس کے لیے ایسے رول ماڈلس ہیں یا نہیں؟ اور جو نظر آ رہے ہیں ہمیں تو سیلیبریٹیز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سیلیبریٹیز کو بڑا آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو رول ماڈلس ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونے چاہیے, اور پاکستان کے اندر اس طرح کی رول ماڈلز رہی ہیں. اگر آپ پاکستان کی جو وومن رائٹس کی ہسٹری ہے اس کو پڑھیں تو اس کے اندر یا باقی فیلڈز کے اندر بھی انہوں نے کافی مطلب اسی سوسائٹی میں رہ کے جو ہے نا وہ اپنا ایک مقام بنایا ہے. تو بٹ اگین وہی بات ہے کہ ابھی زیادہ تر ہمیں سیلیبریٹیز ہی نظر آتی ہیں. اب بھی اس طرح سے وہ جو ہونی چاہیے یا جن کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے وہ کم ہے میرے خیال میں, اور یہ بڑا ضروری ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے بھی یہ بات کی کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے رول ماڈلز آئیں گی نا کسی بھی فیلڈ میں, تو جو بہت ساری دوسری خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, اسپیشلی ینگر گرلز, ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ ملتی ہے انکریجمنٹ. وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں. جیسے اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں آسما جہانگیر کی, جب وہ آئیں تو انہوں نے مطلب لا کو جو ہے اس زمانے میں انہوں نے لا کے پروفیشن کو جوائن کیا جب وہ ابھی بھی بہت کم خواتین ہیں لا میں, بٹ اس ٹائم تو بالکل ہی سچویشن بہت ورسٹ تھی. تو میل ڈومینیٹڈ وہ ایک پروفیشن تھا, بٹ انہوں نے اس میں رہ کے اپنی ایک جو ہے وہ پہچان بنائی. انہوں نے پھر ایکٹیویزم جو کیا, انہوں نے کس طرح سے آ کے ہر طرح کا جو کوئی بھی لا ہوتا تھا جو اینٹی وومن ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کو چیلنج کیا. اسی طرح ضیاء الحق کے دور میں جو حدود آرڈیننس کو جب امینڈ کیا گیا اور اس کے اندر بہت ساری ایسی کلوزز شامل کر دی گئی جو کہ اینٹی وومن تھی, تو اس کے اوپر پھر ان کا کافی پازیٹیو رول ہے, اور باقی دیگر بھی جو خواتین ان کے ساتھ تھی ان کا. تو اب وہ اس کے بعد حالانکہ جب وہ ان کی لائف میں ان کو بھی بہت برا بھلا کہا گیا, بیشنگ کی گئی ان کی, اور ان کے بارے میں کریکٹر اسیسینیشن ان کی جاتی تھی کہ یہ تو ماڈرن ہیں, یہ تو یہ کرتی ہیں, تو سگریٹ پیتی ہیں, یہ تو مطلب وہ ان میں یہ مرد جیسی خاتون ہے, اور یہ بالکل. لیکن ابھی ان کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے, اور ان کی وجہ سے کئی خواتین کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو لائرز ہیں,
جو کہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ میڈم آسما کی وجہ سے انسپائر ہوئی، اور جب ہم نے ان کی لائف کو پڑھا تو ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے. تو رول ماڈلز کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ میری جو نیکسٹ بک ہے بیسیکلی وہ خواتین جو انسپائریشنل سٹوریز ہیں ریئل لائف وومن اور گرلز کی، اور وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں رول ماڈل ہیں اور بہت یعنی مشکل حالات سے گزر کے آئی ہیں. تو میں نے بھی کوشش اس میں یہی کر رہا ہوں کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ جو باقی جو خواتین ہیں، باقی جو لڑکیاں ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کے تھوڑی انسپریشن لیں اور اس سے ان کی بھی It's very commendable. I'm really glad کہ آپ اس طرح اس پہ آپ لکھ رہے ہیں، کیونکہ obviously جب آپ کے ہاتھ میں پین ہے تو there is a power of the pen as well. تو اس کو ہمیں کہیں سے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رول ماڈلز ہوں گے تو پھر obviously جو ینگر جنریشن ہوگی ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ ہم ایک اچھے طریقے سے وداؤٹ لوزنگ آور گڈ ریپوٹیشن ہم سامنے بھی آ سکتی ہیں اور ہم اپنا اچھا کام بھی کر سکتی ہیں، سیلف پروجیکشن بھی کر سکتی ہیں، ایکسپریشن بھی کر سکتی ہیں. اچھا، اب ہم نے ڈفرینٹ باتیں ڈسکس کی. ایک پوائنٹ یہاں پہ میرے ذہن میں تھا ورک پلیس کے حوالے سے جو میں کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کہ ورک پلیس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ویسٹ میں the ladies who were working they had to fight for even their own separate bathrooms. رائٹ، ان کو پاس ویمن کے اپنے باتھ رومز نہیں ہوتے تھے، جس پہ بھی انہوں نے کافی فائٹ کی اور ہمیں اپنے الگ واش رومز دیے جائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو ورک پلیسز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو بھی ادارے ہیں، یہاں پہ فیمیل پریئر رومز بھی ہونے چاہیے. میں نے ابھی تک ویسے نہیں دیکھا کہ فیمیل پریئر رومز بھی ہوں اور جہاں پہ فیمیلز کو کچھ پرائیویسی ملے اور جو پردہ کرتی ہیں یا نقاب کرتی ہیں وہ وہاں ریسٹ کر سکیں اور تھوڑا سا ٹائم آف لے سکیں. تو یہ چیز کیا ویسے تو ہم بہت سارے معاملات میں اپنی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ ہمیں دین نے دیے ہیں، عورتوں کے حقوق، تو اس میں ہم لوگ اس چیز کا کیوں نہیں خیال کرتے کہ یہ بھی تو ایک حصہ ہے اس کا. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں، بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا اور بالکل یہ ہونے چاہیے یہاں پہ، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس نے عورت کو سارے حقوق دے دیے، اسلام نے دے دیے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں نا نظر نہیں آتی بہت ساری فارمز کے اندر. تو اس کے اندر یہ بھی جو آپ پوائنٹ بتا رہی ہیں تو یہ مجھے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ ورک پلیس پہ خواتین کو دی گئی ہو. اور ایک چیز نا میں لاسٹ کوسچن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو خواتین ورکنگ وومن ہوتی ہیں ان کے چیلنجز کے حوالے سے جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ نا ان کو بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. ایک تو جہاں جس جگہ پہ وہ کام کر رہی ہیں، جس پروفیشن میں وہ کام کر رہی ہیں وہاں کرنا پڑتا ہے، پھر آ کے گھر میں بھی کام ویسے ہی کرنا پڑتا ہے، گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے. بالکل ورک لائف بیلنس والی پوائنٹ تھا جو میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ اگر ایک عورت گھر سے باہر نکل کے کام کر رہی ہے تو گھر میں اگر آپ نے اس سے گھر کا بھی سارے کام کروانا ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ اپریشن ہے، ظلم ہے، کیونکہ وہ از ناٹ اے ورک مشین. ایگزیکٹلی. مرد جو ہے وہ صرف جو ہے وہ باہر کام کر کے تو وہ آ کے تھک کے وہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے تو میں نے اپنا اتنا کام کر لیا، اب میری خدمت کی جائے، اب مجھے ہر چیز لا کے دی جائے. ٹھیک ہے، تو جو عورت ہے جو خود ایک ورکنگ وومن ہے، اس نے کیا میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو صبح 5 بجے اٹھتی ہیں. کیوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کروا کے بریک فاسٹ کروا کے اسکول بھیجنا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ بریک فاسٹ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو انہوں نے تیار کروانا ہوتا ہے، پھر وہ خود جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس بھی جب وہ آفس میں بھی ہوتی ہیں تو ان کے مائنڈ میں اپنے گھر کے ہی وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا. اور کچھ تو ایسی ہیں جنہوں نے دن کے کھانے کے لیے بھی وہ صبح ہی بنا کے چلی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ واپس آتی ہیں تو پھر یہی سارا سلسلہ بچوں کو سنبھالنا، ہسبینڈ کو سنبھالنا سارا، اور پھر رات کو بھی ان کی ڈیوٹی یہ ختم نہیں ہوتی. اور ان کی جو نیند ہے، اسپیشلی ظاہر ہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں گی، وہ بہت کم وہ نیند لے پاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی بہت کمپلیکیشنز آتی ہیں ان کی جو لائف کے اندر، اور ان کے موڈ سوئنگز اور یہ ساری چیزیں. اور پھر جب وہ اس طرح کبھی بہیو کر لیں تو پھر بھی ہم انہی کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ شور ڈالی رکھتی ہیں، ان کے موڈ سوئنگز ہی ختم نہیں ہوتے، ان کی شکوے. آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ دیکھیں اصل بات ہے ایمپتھی.
empathy بہت ضروری ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. You have to put yourself in another person's shoes and try to understand. And I think کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی بات نہیں ہے کہ supportive men نہیں ہے. There are many men who are supportive, اور جو supportive ہیں ان میں empathy ہے. ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری وائف اگر جاب پہ جا رہی ہے تو وہ گھر آ کے بھی اس کو ایک ٹائم چاہیے ریلیف کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ورک مشین بن کے جو ہے نا ڈبل ڈیوٹی دے. اور پھر اس طرح کے جو مین ہوتے ہیں جو کہ ایمپتھی بھی رکھتے ہیں, ان کو پھر سپورٹ کرتے ہیں. وہ گھر کے کاموں میں بھی اپنی ایگو پہ نہیں لیتے, میل ایگو پہ, کہ ہم اگر کوئی ڈومیسٹک ڈیوٹیز میں ہیلپ کریں گے تو ہماری کوئی جو مینلینس ہے وہ کم ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ جس مرد کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہوتا ہے, جو صحیح معنوں میں جسے وہ کہتے ہیں ٹرو میسکولن ہوتا ہے, میں ٹاکسک میسکولن کی تو آف کورس بات نہیں کری, جو ٹرو میسکولن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی وائف کو گھر میں بھی سپورٹ کرے گا جس طرح اس کو باہر سپورٹ کرنا ہے. اچھا یہاں پہ زید ہیں جو کہہ رہے ہیں, یہاں پہ زید کہہ رہے ہیں, ایکچولی کامنٹ آیا ہے تو میں وہ کامنٹ پڑھ لوں. وی ہیو ٹو سپورٹ رورل ویمن. Most of the women are from rural areas and we don't have we have very few female role models from this background. Most of them all are from big families. We have to work on this. اچھا یہ بات ہے کہ جو جہاں پہ اگر رورل ایریاز کی بات کریں, آپ ہمارے پسماندہ گھرانوں کی بات کریں, ان کے اپنے بہت زیادہ مسئلے ہیں جس میں وائلنس اگینسٹ ویمن بہت زیادہ ہے. ہمیں پتہ ہے آنر کلنگز ہوتی ہیں, اور وہاں پہ تو مین ہیں, وومنائزرز ہیں, اگر وہ الکوہولک ہیں وہ اپنی ویمن دے بیٹنگ دیئر ویمن, دے ابیوزنگ دیئر ویمن. تو ایسی جو خواتین ہیں جو ان فیملیز کو بلانگ کرتی ہیں, ان کو تو مسوجنی کے ورڈ کے بارے میں نہیں پتا کہ واٹ از مسوجنی اینڈ واٹ از شوونزم. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ویمن ہر سیکٹر میں, ہر ڈومین میں کچھ ایشوز فیس کر رہی ہیں. اگر وہ ویمن جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اچھی فیملیز کو بلانگ کر رہی ہیں, ہم اچھی فیملیز کو ان کو کہہ رہی ہیں جو آپ کو بظاہر خوشحال نظر آ رہی ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی وائلنس کا ایشو نہیں ہے, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے, لیکن ان کی مینٹل ہیلتھ کے بہت ایشوز ہیں. ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ ون ریالٹی شوڈ ناٹ ڈینائی another ریالٹی. یہ سارے پرابلمس ہیں اور یہ سارے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. میں جو ان کا پوائنٹ سمجھا ہوں نا, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہائی لائٹ کی جاتی ہے نا رول ماڈلز خواتین کی, وہ موسٹلی جو ہے وہ بڑے بڑے سٹیز سے ہوتی ہیں, بڑی بڑی فیملیز سے ہوتی ہیں, اور ان کو چونکہ یہ پریولیجز حاصل ہوتی ہیں تو میڈیا کا بھی فوکس زیادہ ان پہ ہوتا ہے, اور کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ آ جاتی ہیں اب فیلڈ میں. اور ریلیٹیولی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو فیملی کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی اتنا اس طرح کا نہیں ہوتا ٹریڈیشنل, تو ان کے پاس یہ ایک تھوڑی سی نا لگژری ہوتی ہے, تو وہ آ جاتی ہیں اور پھر میڈیا میں وہ زیادہ جو ہے نا آپ کو ہائی لائٹ ہوتی نظر آتی ہیں. تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میں ابھی بک کی بات کر رہا تھا اس میں میجورٹی آف دا جو وومن ہیں یا گرلس ہیں وہ رورل ایریاز سے ہیں. اینڈ آئی ہیو انشورڈ دس کہ میں جو ہے وہ صرف شہروں کے اندر جو بڑی بڑی فیملیز کی جو خواتین ہیں جن کے پاس یہ ساری پرکس تھیں, جن کے پاس یہ سارے ریسورسز تھے, صرف ان پہ ہی نہ فوکس کروں. تو میرا جو مین اس کا پرپز بھی یہی تھا کہ وہ ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, وہاں سے نکل کے جب انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی کسی بھی فیلڈ میں, تو اس کو زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے یہی کیا ہے اپنی اس بک کے اندر. That's very good. I appreciate that. اچھا اب ہم اس بات پہ کلیئر کر لیتے ہیں. آج کل یہ ڈبیٹ بہت سننے کو ملتی ہے کہ جو ویمن ہے ایکوالٹی اور ایکوٹی کا ڈفرنس, کہ آپ کی جو ہے ایکوٹی والی بات آ جاتی ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ, سو ایکوالٹی تو ہو ہی نہیں سکتی. اور میں نے خود ایسی ڈسکشن سنی جس میں یہ بات فرمائی جا رہی تھی کہ دیکھیں مرد کے جو کام ہے وہ مرد ہی کر سکتے ہیں, اور جو عورتوں کے کام ہے خواتین کے وہ خواتین ہی کر سکتی ہیں. اور اسی طرح یہ ڈویژن صحیح ہے, اور اسی طرح جو ہے نا اسموتھلی چل رہا ہے, اور اسی طرح اس کو اسموتھلی چلتے رہنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایکوالٹی اینڈ ایکوٹی؟ اچھا دیکھیں, یہ نا جینڈر رولز اسٹیریو ٹائپنگ ہے جس کے اندر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ بس مردوں والے کام کریں گے اور عورتیں جو ہیں وہ عورتوں والے کام کریں گی. تو اس میں جو بہت ساری جو مرد اور خواتین ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیچر نے ڈفرینٹ بنا دیا ہے مرد کو اور عورت کو, اس لیے ان کے رولز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل ہی ایک طرح کی ایکوالٹی کے اوپر وہ بات کریں. دوسرا جو ایک پوائنٹ آف ویو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ریلیجن ہے اس
اس نے بھی اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ احکامات دیے ہیں، مرد کے لیے الگ اور عورت کے لیے الگ. حالانکہ مجھے اس طرح کی بہت کم کچھ چیز نظر آئی ہے کہ جس میں بہت ہی زیادہ ڈسٹنگویشن جو ہے نا وہ کی گئی اور فرق رکھا گیا. Most of the differences are cultural. Most of them are cultural practices. اگر آپ دیکھیں چاہے وہ عرب کلچر کی تھی یا چاہے ہم لوگ کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری سوسائٹی بھی انڈین کلچر نے بہت انفلوئنس کیا. آپ دیکھیں یہ جو جہیز لینا ہے، اور بلکہ میں جہیز پہ ایک بات کروں گی کہ ایک نیا ورڈ ہے انگریزی کا جو کہ بہت لوگوں کو آ گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ورڈ گولڈ ڈگر بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ویمن تو گولڈ ڈگرز ہیں جی، گولڈ ڈگرز ہیں. تو میں جب یہ ورڈ سنتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، جب رشتے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہماری سوسائٹی میں جب یہ رشتہ دیکھا جاتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے، ناٹ جسٹ دا بیوٹی آف دا گرل، لیکن اس کی فیملی کا بھی جو ویلتھ ہے اور فائنینشیل اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اور پھر جہیز مانگا بھی جاتا ہے اور لسٹ دی جاتی ہے. اور وہ جہیز جو ہے کلچر وہ گولڈ ڈنگ نہیں ہے. تو یہ بات ہے نا کہ اگر آپ کسی بات پہ کسی جینڈر کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو تو آپ خود بھی اس چیز کی رسپانسبلٹی لیں کہ یا یہ بائی ڈائریکشنل ہو رہا ہے، یہ بائی ڈائریکشنل ہو رہا ہے. پھر وہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری بہت ہی سنہری روایات کا حصہ ہے. اور یہ جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ جو ہیں وہ موسٹلی دے آر ریسپانسبل فار سچ پیٹریارکل تھاٹ اینڈ مائنڈ سیٹ جو مجھے نظر آتا ہے. اچھا آپ ابھی جو بات کر رہے تھے اباؤٹ جی، تو اب اس میں ایک ایکوٹی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ پھر دے دیا گیا. وہ یہ ہے کہ جی جو جس طرح عورت ہے وہ چونکہ مرد سے بایولوجیکلی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اور پھر اس کا جو مطلب اس کی آپ کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں باقی بھی ڈفرینٹ ہیں، اس کی سوچ ڈفرینٹ ہے. اور ایک عجیب جو اس میں بات کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح سے ظاہر پاورفل نہیں ہوتی جتنا مرد ہوتا ہے، تو پھر اس کو وہی کام کرنے چاہیے جو وہ کر سکتی ہے اور مرد کو وہی کام کرنے چاہیے وہ جو کر سکتے. تو اس میں پھر وہ ایکوٹی کا کانسیپٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اس حساب سے ان کو رائٹس دیں. ٹھیک ہے، لیکن جو فیمنسٹ ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ والی اسٹیریوٹائپنگ کر دیتے ہیں نا تو پھر اگین کہیں نہ کہیں تو پھر وہی پیٹریارکل جو مائنڈ سیٹ ہے یا وہ جو سوچ ہے وہ رہ جاتی ہے. پھر آپ اس کو پھر بھی آپ یہاں پہ بھی عورت کو جو ہے نا وہ لمیٹائز کر رہے ہیں. کچھ اسپیسیفک جیسے ہم پہلے پروفیشنز کی بات کر رہے تھے یا جینڈر رولز کی بات اگر کر لیں تو اس میں وہ اسپیسیفک اس میں وہ اس کو کر دیتے ہیں لمٹ. تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. تو سیمیون ڈی بووا جو ایک بڑی فیمس فیمنسٹ تھی، انہوں نے بک لکھی تھی دا سیکنڈ سیکس. تو اس کے اندر جو انہوں نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کس طرح سے جو سال ہا سال کی جو کنڈیشننگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرد کو ایسا مرد بنا دیا گیا اور عورت کو ایسی عورت بنا دیا گیا، اور جو ہے یہ جینڈر رول جو ہے وہ اسپیسیفک بنا دیے گئے. وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی نیچر کی طرف سے ڈفرینس نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس طرح میں دونوں کے اندر دونوں کے جو برینز ہیں وہ بھی سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ابھی تو ریسنٹ اسٹڈیز بھی اس پہ آ چکی ہیں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ سوشل کنسٹرکٹ. یہ صرف سوشل کنسٹرکٹ کی بات ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے برین ڈفرینسز کی بات کی، کیونکہ آپ پلیز اس میں ایڈ کریں کیونکہ آپ تو اناٹمی کی جو ہیں وہ پروفیسر ہیں تو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکیں گی. تو پلیز ہمارے ویورز کے لیے دیکھیے ایک بات جو کہ کلیریفائی ہو وہ یہ کہ دیر آر برین ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن. ٹھیک، برین ڈفرینسز ہیں، اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہے اور اس پہ آرٹیکلس بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈفرینسز نہیں ہیں، لیکن وہ جو کوگنیٹو ڈفرینسز ہیں وہ کہیں سے ان کا کنکلوژن یہ نہیں نکلتا کہ ون mind is superior to another or one mind is more intelligent than another. ایسا بالکل بھی نہیں. سو جب ہم برین کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مین کی انٹیلیجنس زیادہ ہے یا ویمن کی انٹیلیجنس زیادہ ہے، ایسا نہیں. اب کچھ ڈفرینسز لیکن ہیں، کوگنیٹو ڈفرینسز ہیں. یہ آپ کو میں بتاؤں گی، آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا کہ جس طرح سے یہ جو ویژوئل اسپیشل آپ کی ہے ریکگنیشن، یعنی کہ ٹریکنگ آف این آبجیکٹ ان 2 dimensional and 3 dimensional space، یہ بہت ارلی اپیئر ہوتی ہے یہ ابیلٹی. جسٹ 2 or 3 month old infant اس میں یہ ابیلٹی اپیئر ہوتی ہے، اور یہ میل انفنٹس میں زیادہ اسٹرانگلی اپیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور دس از بیسڈ آن ریسرچ. اور ہم اس کو دیکھیں تو بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے سامنے آتا ہے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں
چاہے وہ فٹ بال ہے یا کوئی ہینڈ میں آپ کی کوئی بال یوز ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں میلز کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اینڈ دے آر بیٹر. ٹھیک ہے, تو یہ بات ایک ہم نے دیکھی. اسی طرح یہ جو میں آپ کو بات کر رہی ہوں اسیسمنٹ آف ڈسٹینس, ویمن جو ہے وہ لینڈ مارکس یوز کرتی ہیں جب وہ ڈسٹینس اور ڈائریکشن کو اسیس کر رہی ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی ہم نوٹس کرتے ہیں. تو دس از بیسڈ آن دوز کوگنیٹو ڈفرینسز. اور مین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پروسیس نون ایز ڈیڈ ریکننگ, وچ مینس کہ وہ ڈسٹینس کو اسیس, وہ لینڈ مارکس نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ ڈسٹینس اور ڈائریکشن کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں. اچھا, ویمن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ریڈنگ کمپریہنشن, فیمیل برین میں ریڈنگ کمپریہنشن اینڈ رائٹنگ اینڈ دی پرسیپشن آف فیشیل ایکسپریشنز, یعنی پرسیو کرنا کہ دوسرے اگلے پرسن کی کیا ایموشنل اسٹیٹ ہے, دے آر بیٹر ایٹ اٹ. they are better at it. اور لانگ ٹرم میموری مطلب وہاں سے کوئی انفارمیشن ریسیو کرنا, یہ اس کے لیے بھی جو فیمیل برین ہے دیٹ از بیٹر اکوپڈ. تو یہ وہ کوگنیٹو ڈفرینسز ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہیں, اس پہ اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ کوگنیٹو ڈفرینسز اس بات کو نہیں ثابت کرتے کہ ویمن کے رولز آپ اسپیسیفائی کریں یا مین کے رول اسپیسیفائی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسیپشنز بہت ہوتی ہیں, ویریشنز بہت ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انٹیلیجنس کی اگر آپ سے بات کریں, ہم ابھی فزیکل اسٹرینتھ کی بات نہیں کرتے. فزیکل اسٹرینتھ میں ہمیں پتہ ہے ویمن میں وہ مسل اور پروٹین میس نہیں ہے جو کہ مین میں ہے. سو یہ بات تو ایک کلیئر ہے کہ اوبیسلی جنرلی اسپیکنگ فزیکل اسٹرینتھ مین میں زیادہ ہوتی ہے. میں ابھی ان سیکشنز کی بات نہیں کر رہی جس میں کوئی بہت نازک نفیس کمزور سا لڑکا ہوگا اور کوئی بہت ہی اسٹرانگ. یہاں پہ میرا ایک کوشچن ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے مردوں کی پرورش کی جاتی ہے اسی طرح اگر عورتوں کی پرورش کی جائے سیم, تو کیا بہت امپورٹنٹ بات کی. ناؤ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا رول آف نرچر. نرچر کا مطلب ہے ہاؤ اے پرسن از ریزڈ, واٹ از دی انوائرمنٹ اینڈ انفلوئنس. نرچر کا بہت رول ہوتا ہے ہماری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں. یہ کوگنیٹو ڈفرینسز ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ کوگنیٹو ڈفرینسز دیکھے گئے ہیں. لیکن جو نرچر ہے اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. وومن اف شی از ریزڈ, اس کی میں آپ کو بہت ایگزامپل سمپل سی دیتی ہوں. میں آپ کو چیس پلیئرس کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جو ایک چیس چیمپئن ہے جوڈتھ پولگارڈ, شی از اے ویری فیمس چیس چیمپئن. تو جوڈتھ پولگارڈ جو ہے وہ ارلی ایج میں ہی چیس بہت اچھی کرتی تھی اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ بہت ایکسپرٹ پلیئرس کو بیٹ کرتی تھی, میلز کو. تو جو اس وقت کے چیمپئن تھے کیسپروف, انہوں نے مسوجنسٹک کامنٹس دیے جوڈتھ پولگارڈ کو کہ یو شی از اے سرکس پپٹ, شی بلانگز ان دا کچن, اور وہ اس طرح کے جیسے ٹپیکل مسوجنسٹک کامنٹس ہوتے ہیں. پھر 2002 کی شاید یہ بات ہے, اف آئی ریممبر دی ایئر کریکٹلی, جس نے کہ کیسپروف کا چیس میچ ہوا تھا جوڈتھ پولگارڈ کے ساتھ, تو اس نے اس کو ڈیفیٹ کیا تھا اور ورلڈ چیمپئن شپ ٹائٹل لے لی تھی. تو بات یہ کہ جوڈتھ پولگارڈ ایک ایکسیپشنل چیس پلیئر کیوں تھی, اس کی میں تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک مطلب اس کی میں بتا دوں. ہر فادر واز اے سائیکالوجسٹ and his name was, I think it was Laszlo Polgar or something. Anyhow, he was a psychologist, اور ان کی ایک تھیوری تھی کہ جینیسز جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے, وہ بنائے جاتے ہیں. Exactly. He had 3 daughters. ان کی 3 daughters تھیں. ان کا یہ ویژن تھا کہ میں نے اپنی تینوں ڈاٹرز کو چیس پلیئرز بنانا ہے. تو وہ انہوں نے ان کی جو پرورش ہے, جو ان کی اپ برنگنگ ہے, وہ اسی طرح کی کہ گھر میں ہر وقت چیس کی میگزینز ہیں اور چیس گیمز وہ کھیل رہی ہیں, ٹی وی پہ بھی ان کو چیس دکھائی جا رہی ہے. تو وہ سمجھ لیں دے ور ایٹنگ چیس, دے آر ڈرنکنگ چیس, وہ چیس میں کہ, اور ریزلٹ یہ ہوا کہ یو وڈ بی سرپرائز کہ ان کی ایک بیٹی جو 6 سال کی تھی وہ میل ایڈلٹ چیس پلیئرز کو ڈیفیٹ کر دیتی تھی. اب 6 سال کے بچے کی میں عمر کی بات کر رہی ہوں کہ دوسری بیٹی جو ہے 14 ایئرس کی ایج میں وہ اس نے چیمپئن شپ جیتی, اور جو 3rd ڈاٹر تھی وہ یہ جوڈتھ پولگارڈ. ٹھیک, سو دس پرووز, اینڈ اس طرح کے بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ نرچر کا کیا رول ہوتا ہے آپ کی ڈیولپمنٹ میں. تو کیونکہ پیٹریارکل جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹس ہیں, وہاں پہ جو ہاؤس ہولڈز ہیں جہاں پہ بہت میل ڈومینیشن اور پیٹریارکی ہے, وہ شروع سے ہی اپنی میل اور فیمیل چائلڈ کو ڈفرنٹ طریقے سے ان کی اپبرنگنگ کرتے ہیں. اور اس میں جو میں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے کہ ویمن کی کانفیڈنس کو بوسٹ نہیں ملتا. ویمن کو ایکسپریس کرنے پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات نہیں کرنی, تم نے یہاں نہیں جانا, تم نے اس طرح نہیں کرنا. اور مین کو جو اگر میل چائلڈ ہے اس کو ایکسیسولی یعنی کہ ضرورت سے زیادہ انکریج کیا جاتا ہے.
اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. امبیلنس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, وہ ابھی ہم میلز میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں, میں نے خود آبزرو کیا ہے ورکنگ انوائرمنٹس میں بھی, کہ بہت سارے میلز جو ہیں مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپر مین ہے, بلکہ وہ سپر مین سے بھی زیادہ ان کو اپنے سے ریلیٹڈ بھی انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ دیٹ دے کین ڈو اینی تھنگ اور بی اینی تھنگ, اور یہ اس سوچ کے ساتھ وہ اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں یا ایسی کوئی حرکت کر جاتے ہیں which I think they just make fools of themselves. اچھا, سوری ٹو سے, اچھا ویمن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو ینگ گرلز ہیں کہ وہ ان کے اندر کانفیڈینس کافی لو ہوتا ہے, تو بہت ساری ایسی چیزوں میں جہاں کی ابیلٹی بھی ہوتی ہے, ان کا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ assertive نہیں ہوتی, کیونکہ ان میں شروع سے یہ کنڈیشننگ کی جاتی ہے کہ تم کے بات کرنا یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا تمہاری ماڈسٹی کے خلاف ہے, یا یہ تمہارا ایک نان فیمینن ٹریٹ ہے, تو تم نے اس طرح سے بات نہیں کرنی. وہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی بات کرتی ہوں, میں اپنی کولیگس کی بات کر رہی ہوں, میں نے اپنی لائف میں اپنے آپ کو I'm not a feminist, I've never said I'm a feminist, لیکن میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ میں نے اپنی لائف میں مائکرو فیمنزم بہت پریکٹس کی. آپ کو تو پتا ہو وٹ از مائکرو فیمنزم. یہ ہے کہ بڑے سٹل طریقے سے میل ڈومینیٹڈ اسپیسز میں I have always tried to uplift women. I've always tried to do some meaningful act to favor women. وہ میں اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ میں نے یہ پرسیو کیا ہے کہ women جو ہیں وہ ان میں اگر ٹیلنٹ بھی ہے, ان میں اگر ابیلٹی بھی ہے, لیکن صرف اس لیے کیونکہ وہ assertive نہیں ہو, تو ان کو بہت سارے جو میلز ہیں ان کو پش بیک کرتے ہیں اور سنب کرتے ہیں, اور اس میں یہ میسوجنسٹک کامنٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس میں نہ سمجھتی ہوں کہ ویمن کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ نے جو ایکویٹی کا کانسیپٹ ہماری ویورز کے لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایکویٹی کیا ہے. ایکویٹی بیسکلی اٹ از ڈفرنٹ فرام ایکوالٹی. ایکوالٹی یہ زیوم کرتی ہے کہ سب برابر ہیں, اس لیے سب کے حقوق برابر ہے. ایکویٹی اس بات کو سمجھتی ہے کہ سب برابر انیشلی نہیں ہوتے, ان کا سٹارٹنگ پوزیشن لوگوں کا سیم نہیں ہوتا, کیونکہ کچھ لوگوں کو لائف میں زیادہ پریویلیج ملی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو لیس پریویلیج ملی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جن کو لیس پریویلیج ملی ہوتی ہے ان کو اپنی زیادہ سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی برابری پہ آئیں who are more privileged. This is equity. I hope یہ بات کلیئر ہوئی ہو. جی کافی لمبا بول گئی ہوں, لیکن اینی ہاؤ. اچھا یہ ایک بات بتائیے گا کہ یہاں پہ ابھی ہم کیونکہ ورک پلیس کے حوالے سے بات کریں, تو یہ ابھی میں نے نیا ایک ورڈ پڑھا, مٹلڈا افیکٹ. What is the Matilda effect? When a male colleague takes credit for a woman's work or a woman's work is omitted. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا خواتین آپ سے یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے کام کا کریڈٹ میلز نے لے لیا, یا اس طرح اسپیشلی جو ورکنگ ویمن ہیں؟ جی بالکل, یہ تو بہت کامن پریکٹس ہے, اور اس میں اسپیشلی جو ہائر پوزیشنز کے اوپر میلز ہوتے ہیں موسٹلی وہ یہی کرتے ہیں. ان کے نیچے جو بھی خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کو کوئی بھی ٹاسک دیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ کر کے دے دو, تو وہ جیسے ہی کر کے دیں گی تو اس کے بعد اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ خود لیتی ہیں, اور وہ یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ہی کیا ہے, اور ان کا کہیں پہ نام بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیز بڑی جو ہے نا وہ کامن ہے ہمارے یہاں پہ. لیکن یہ صرف خواتین کے ساتھ ہی نہیں, یہ میلز کے ساتھ بھی سم ٹائمز ہوتا ہے. میں اگر اپنے ایکسپیرینسز جو ہے وہ جو میں نے پروفیشنل لائف گزاری ہے اس کے بتاؤں, تو اس میں سم ٹائمز میلز کے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک پورے کا پورا جو پروجیکٹ کہہ لیں یا ایک پورے کا پورا جو ٹاسک ہے وہ ایک آفیسر نے کیا, اور اس کے بعد اس نے پریزنٹ کیا, تو جو باس تھا اس نے بجائے اس کے کہ اس کا نام کہیں پہ لینے کی بجائے تو وہ اپنا ہی اس نے بنا کے تو وہ پیش کر دیا. اور اسی طرح یہ آپ کو چیزیں جو ہے نا یہ ہر فیلڈ میں ہی ملتی ہیں. مثلاً اگر رائٹنگ کی بات کروں, جیسے ابھی میں بلاگ رائٹنگ کرتا ہوں, یا جو آتھرز ہوتے ہیں بک کے, اس میں بھی مجھے اس طرح کی کئی چیزیں سننے کو, یا مطلب میری آبزرویشنز ہیں کہ سم ٹائمز جو کچھ سینئر رائٹرز تھے انہوں نے کچھ خواتین سے کچھ اس طرح کی چیزیں منگوائیں کہ جو ہے نا آپ ہمیں اس کے اوپر لکھ کے دیں, ہم اس کو آپ کے نام سے پبلش کروائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے نام سے اس کو پبلش کروا لیا. اب ظاہر ہے اب جو خاتون ہے وہ جتنا مرضی کہتی رہے کہ یہ میں نے لکھا ہے. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. یہ یس میلز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, فیمیلز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان آسان ہو جاتا ہے ان کو سپریس کرنا, ان کی آواز وہ ڈر بھی جائیں گی, ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا کیونکہ وہ پیٹریارکی میں ہے, تو اس لیے وہ ڈر جائیں گی. تو اس میں ایک اس طرح کی بحث ہوئی, تو کسی نے فیس بک پہ ہی یہ بات کی
کہ دیکھیں ویمن جو ہے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے لٹریچر میں. ہمیں بڑے بڑے فلاسفرز کے نام ہیں وہ مین ہیں. بڑے آپ اگر زیادہ تر دیکھیں جی آتھرز ہیں, اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو وہ مین ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک تو اپرچونیٹیز کی بات ہے اور پھر وہ سوشل کانسٹرکٹ کی بات ہے کہ آپ کو کیا اپرچونیٹی ملی, آپ کو کریٹو ایکسپریشن کی کتنی جو ہے وائبل انوائرمنٹ ملی. کیونکہ ورجینیا وولف کی وہ بک ہے, and I really love that book, that is A Room of One's Own. اور اس میں